دیکھیے 400 ارب ڈالرز کی جائیدادوں کا معاملہ ہے، لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے دبئی میں پراپرٹی خریدنے میں۔ اگر کسی کی ڈکلیئرڈ ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا سب کچھ پاکستان میں، مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تفصیلات سامنے آتی ہیں لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کوئی تفتیش نہیں ہوتی، معاملہ اس طرح سے آگے نہیں چلتا۔ دیکھیے سب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پر ڈکلیئر ہے، لیکن یہی سیاستدان بیرون ملک لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ آئیں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ تو یہ 12 ارب ڈالر اگر پاکستان میں انویسٹ کر لیتے تو شاید آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھیے یہ سب کو، اور پھر آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے، لتر مار کے کہتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، اور پھر ہم آئی ایم ایف کی بات مانتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ دبئی پراپرٹی لیکس کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں جس میں پاکستان کی اہم شخصیات بھی شامل ہیں، سیاستدان ہو گئے، جرنل ہو گئے، اور کون لوگ اس میں شامل ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ دیکھیے 400 ارب ڈالرز کی جائیدادوں کا معاملہ ہے، اس میں صرف پاکستانی نہیں ہے، اس میں غیر ملکی پراپرٹی لیکس ہے، اور یہاں یہ بات قابل ذکر رہے کہ اس میں صرف پاکستانی نہیں ہے، اس میں سعودی عرب والے بھی ہیں، اس میں بھارت والے بھی ہیں۔ البتہ پاکستان دوسرے نمبر پر ضرور ہے، پہلے نمبر پر بھارت ہے، پراپرٹی خریدنے میں پہلے نمبر پر بھارت ہے، اور 17,000 پاکستانیوں نے 11 ارب ڈالرز کی ہم آئی ایم ایف سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 6 ارب ڈالر، اور یہ ذرا آپ ان میں کوئی نرمی برت دیں، لیکن یہ 11 ارب ڈالرز تقریباً 30 کھرب روپے کی 23,000 سے 24,000 پراپرٹیز ہیں، اور یہاں وزیر داخلہ بھی ہیں محسن نقوی صاحب، سینیٹر بھی ہیں، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ہیں، ان کی اہلیہ کی پراپرٹی وہاں پر موجود ہے، اور فیصل واوڈا صاحب کی، جو کہ اکثر دیکھیں ان کے ہی قبیلے سے ان کا تعلق ہے، فیصل واوڈا صاحب کی پراپرٹی ہے، شرجیل انعام میمن صاحب سندھ کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاستدان، ان کی اور ان کی اہلیہ کی دبئی میں پراپرٹی موجود ہے، اور اس کے علاوہ آصف علی زرداری کے تینوں بچوں کی، بلاول، بختاور اور آصفہ بھٹو صاحبہ کی پراپرٹیز موجود ہیں۔ یہاں مریم نواز شریف صاحبہ کے بھائی، نواز شریف صاحب کے صاحبزادے، شہباز شریف صاحب کے بھتیجے حسین نواز، ان کا بھی نام اس فہرست میں ہے۔ شیر افضل خان مرود وہ بھی اس لسٹ میں فال کرتے ہیں۔ پرویز مشرف اور شوکت عزیز کا نام بھی شامل ہے۔ شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم، پرویز مشرف کو کون نہیں جانتا۔ فرح شہزادی کا بھی نام ہے اس میں؟ جی اس میں بہت سارے نام ہیں کیونکہ یہ معروف نام تھے، سو میں نے لے لیے۔ پراپرٹی اونرز میں سندھ سے 4 اراکین قومی اسمبلی، جبکہ سندھ اور بلوچستان کے 6 اراکین صوبائی اسمبلی کے علاوہ یہ 12 فوجی جنرل بھی شامل ہیں۔ پراپرٹیز خریدنے والے ملکوں میں پاکستان کا نمبر دوسرا میں بتا چکا، اور بھارت پہلے نمبر پر ہے۔ یہ کیسے پہنچی؟ یہ پہلے تو ایک این جی او تھی واشنگٹن کی، اس نے ناروے کے ایک E24 فائنینشیل آؤٹ لک سے یہ بات شیئر کی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ پر دنیا کے 58 ملکوں کے 74 میڈیا اداروں کے رپورٹرز نے 6 مہینے تک کام کیا، اور اس میں پاکستان کے معروف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی شامل ہیں۔ فخر درانی صاحب شامل ہیں، جیو نیوز اور جنگ گروپ سے ان کا تعلق ہے، اور عمر چیمہ صاحب جو کہ اس میں شامل ہیں، ان کا تعلق بھی جنگ گروپ سے ہے، سو ان کو بھی شامل کیا گیا۔ بین الاقوامی لیک ہے، اس سے پہلے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پاناما لیکس اور اس کے علاوہ مختلف لیکس آ چکی ہیں پاکستان کی سیاست میں، وکی لیکس۔ سو پاناما لیکس کیونکہ تازی آئی تو سب کو یاد بھی ہے، نواز شریف صاحب اور اقامہ وہاں جو ان کے فلیٹس تھے، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس، سو ان کے متعلق تھی۔ تفصیلات سامنے آتی ہیں لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کوئی تفتیش نہیں ہوتی، معاملہ اس طرح سے آگے نہیں چل رہا ہوتا۔ دیکھیے یہ تو اس ملک میں پراپرٹیز ہیں، البتہ ایف بی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 70% جو پراپرٹیز ہیں وہ غلط طریقے سے، یعنی وہ خرد برد کر کے یا پھر بدعنوانیاں کر کے خریدی گئی ہیں، تحفظات ہیں ایف بی آر کو،
بہرحال تو ایف بی آر اس معاملے کو آگے لے کے چلے گا یا عدالت میں جائے گا یہ معاملہ؟ یہ عدالت تک تو نہیں، ظاہر ہے پہلے تو اس معاملے کو پہنچنا چاہیے، جہاں تحقیقاتی ادارے ہیں وہ اس کی تفتیش کریں گے۔ ریئیکشن بڑا آیا ہے اس پہ، ہاں جی، سب نے ہی رد عمل دینا شروع کر دیا ہے۔ یہ پراپرٹی لیکس میں وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہیں ان کی اہلیہ کا بھی نام ہے، اور جب نام سامنے آیا تو انہوں نے بھی رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اہلیہ کا نام دبئی میں خریدی گئی جائیداد باقاعدہ ڈکلیئر ہیں۔ اہلیہ نے 2017 میں دبئی میں جائیداد خریدی تھی جس کو ٹیکس گوشواروں میں بھی ظاہر کیا گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، سب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پر ڈکلیئر ہے، لیکن یہی سیاستدان بیرون ملک لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ آئیں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، تو ایسے میں جب آپ کی خفیہ پراپرٹیز بیرون ملک ہیں، آپ بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کر لیں، آپ کریں نا، آپ کریں، اور آپ اپنے کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ وہاں اب فیملی پلاننگ سب کچھ وہاں کرنا ہے، آپ کو پاکستان میں اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا، سو آپ ایسے کر رہے ہیں۔ یہ صرف محسن نقوی صاحب کا معاملہ نہیں ہے نا، یہاں دیکھیں یہ سب کا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کے ترجمان نے بھی وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کی جائیدادیں اثاثوں میں ڈکلیئرڈ ہیں، اور بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد دبئی کی جائیدادیں ان کو ملی ہیں، اس میں کوئی بھی چیز غیر قانونی نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے گوشواروں میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ 1 سال قبل جائیداد کو فروخت کر دیا گیا تھا، فروخت کر کے حاصل کی جانے والی رقم سے چند ہفتے پہلے ایک اور پراپرٹی خریدی۔ اچھا، شیر افضل مروت نے بھی اس پہ رد عمل دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دبئی میں ایک اپارٹمنٹ کا مالک ہوں جو ایف بی آر اور الیکشن کمیشن میں 6 سال سے ڈکلیئرڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری بیرون ملک پراپرٹی کی تصدیق ایف بی آر اور الیکشن کمیشن سے کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، اگر کسی کی ڈکلیئرڈ ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا سب کچھ پاکستان میں، مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حسین نواز صاحب کی پھر ایک پراپرٹی نکل آئی، نواز شریف صاحب کے۔ اچھا، ابھی سب کی ڈکلیئرڈ ہیں، لیکن اگر یہ معاملہ آگے چلے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ سب چیزیں نہیں ڈکلیئرڈ ہیں تو ظاہر ہے وہ ڈکلیئرڈ ہی ہوں گی، اور وہ یہاں کے رولز کے مطابق بھی ڈکلیئرڈ ہوں گی اور وہاں بھی۔ سو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کرپشن کر کے یہ سب کچھ کیا ہوگا، اور ممکن ہے کسی نے بدعنوانی کی ہو، irregularity کی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سو ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا کہ سب نے کرپشن کر کے وہاں پہ۔ لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے دبئی میں پراپرٹی خریدنے میں۔ شرجیل میمن صاحب نے بھی رد عمل دیا ہے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور ٹیکس حکام کے پاس جمع معلومات کو سنسنی خبر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ جن جائیدادوں کا بتایا جا رہا ہے وہ پہلے ہی الیکشن کمیشن اور ٹیکس اتھارٹیز میں ڈکلیئرڈ ہیں۔ اچھا، فیصل وابڈا نے بھی جو ہے وہ بتایا، سینئر جو سینیٹر ہیں فیصل وابڈا نے کہا کہ جب اچھی گاڑی جائیداد کا ذکر آئے گا میرا نام سب سے اوپر ہوگا، اور ایک پنڈورا باکس کھولا گیا ہے، امید ہے شواہد بھی رکھے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو ہے وہ شدید ترین رد عمل دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پراپرٹی لیکس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ آزاد کشمیر کا ایشو کھڑا ہوتا ہے اور 1-2 دن کے اندر ہوا چلتی ہے، اس کے ساتھ ایک لیکس اور عدالتی خط آ جاتا ہے، پھر ادارے پر ڈائریکشن آ جاتی ہے۔ پراپرٹی لیکس پرانی شراب نئی بوتل میں ہے، وہی ساری بکواس جو پہلے تھی۔ دیکھیے، پرانی شراب نئی بوتل میں جو بھی ہے، لیکن آپ اس ملک کے سیاستدان ہیں، آپ بہت بڑی بھڑکے مارتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم بدل دیں گے عوام کی تقدیر، اور اس کے بعد اپنی جائیدادیں آپ نے وہاں لی ہوئی ہیں، اور آپ نے اپنا جو بھی سرمایہ آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے تو لوگوں کو بھی امید ہوگی نا کہ ہاں اور ہمیں جب بھی آپ کرنی کا چاہیے۔ کچا چٹھا سب کے سامنے آتا ہے کہ آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں، سو اس کے بعد آپ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں پرانی شراب نئی بوتل میں، یہ ڈھنڈورا، اور اس کے بعد آپ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خواجہ محمد آصف صاحب نے لکھا ہے کہ یہ بڑی خبر، ڈبہ فلم پہلے بھی چلی ہوئی ہے، وہی کہانی، وہی کردار، وہی نام، بات کیا ہے؟ لگتا ہے یہ 2 نمبر فلم صرف اصل وارداتیوں سے توجہ ہٹانے کا منصوبہ ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اس میں آپ وارداتی نہیں ہیں تو آپ کو نہیں پکڑنا چاہیے، لیکن جنہوں نے کالے دھن سے اپنی سفید پراپرٹیز خریدی ہیں، سو ان کو ذرا دیکھنا چاہیے۔ اور اس کی فنڈنگ بھی وہی واردات یہ کر رہے ہیں، یا اس کی فنڈنگ ان کو لگ رہا ہے کہ اس کی فنڈنگ ہوئی ہے پراپر یار، ایک عالمی لیکس آئی ہے، اور اس کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی آپ کے خلاف ایک سازش ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ 400 ارب ڈالرز کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کے تو 11 ارب ڈالرز ہیں صرف، اور باقی بین الاقوامی جو بھی ممالک ہیں وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی پراپرٹیز وہاں پہ خریدی ہیں، تو اس میں کوئی بری بات تو ہے نہیں نا۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہے یا فنڈنگ وغیرہ، یہ سب کچھ آپ یعنی
بہت تھوڑے میں سے بہت زیادہ کچھ نکالنے کی لیکن کوشش اگر کر سب رہے ہیں. کچھ ڈکلیئرڈ ہے تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی پرابلم وہ کہہ رہے ہیں کہ کام جیسے جیسے قریب آ رہا ہے کام, اچھا، یہ پتہ نہیں کون سا کام ہے, اس قسم کی بڑی خبریں سامنے آئیں گی. اور دیکھیں بہت بڑی خبریں سامنے آئیں, جو بھی خبریں سامنے آئیں, لیکن یہ تو ایک عالمی سطح پر آپ کی رسوائی کا سبب ہو سکتا ہے. آپ کے پاس جن جن سیاستدانوں نے جواب دیا ہے تو صحیح بات ہے, اچھی بات ہے. مجھے حسین نواز صاحب کا جواب موصول نہیں ہوا, یہ یا پھر میں دیکھ نہیں پایا, یا انہوں نے خود دیا نہیں ہوگا, یا ہو سکتا ہے ابھی آ جائے, یا ممکن ہے انہوں نے دے دیا ہو, ہماری نظر سے وہ نہ لیکن گزرا ہو. اسی طرح سینئر صحافی عارف حمید بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان 1 ارب ڈالر کی مدد مانگ رہا ہے, اور جبکہ پاکستانیوں کی 12 ارب ڈالر کی پراپرٹیز دبئی میں. دیکھیں ہم معاملات چیک کریں آپ. آئی ایم ایف سے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ شرائط کم کریں, ہمیں ریلیف دینا ہے اپنی عوام کو, اور اس کے علاوہ آٹے پر کوئی سبسڈی دے دیں کچھ. اور پھر آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے, لتر مار کے کہتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, اور پھر ہم آئی ایم ایف کی بات مانتے ہیں. 6 ارب ڈالر پر ہم رونا روتے ہیں. پیٹرول کی قیمت ہمیں کم کرنا ہوتی ہے تو ان سے پوچھ کے پھر کم کرتے ہیں, اور ہم بہت بڑی بھڑکے مارتے ہیں. گیس کی قیمتیں صرف آئی ایم ایف کی دیکھیں یہ سب آئی ایم ایف, وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے تھے نا, یہ پی ٹی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے. سو پاکستان یہ 12 ارب ڈالر اگر پاکستان میں انویسٹ کر لیتے تو شاید آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیں یہ سب کے سب ظاہر سیاستدانوں کے بھی نہیں ہوں گے, اس میں مختلف شخصیات ہوں گی, کاروباری شخصیات بھی ہوں گی, فوجی جنرل بھی اس میں شامل ہیں. سو اکثر یہ کہا جاتا ہے یہاں جو پراپرٹیز ہیں جس میں دیکھیے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. سو اب نام سامنے آئیں گے اور کلیئر پکچر ہمارے سامنے آئے گی, نام لیں گے, اور اس کے بعد ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے ظاہر ہے کچھ بدعنوانیاں بھی ثابت ہوں گی, وہ بھی سامنے رکھیں گے. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.